یہ بتائیں کہ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آنے والا ہو اور مہمان جس لیول کا ہوتا ہے اسی لیول کی تیاریاں بھی کرتے ہیں. ایک مہمان وہ ہے جو ہمیشہ آپ کے گھر میں آتا ہے تو آپ اس کے لیے اتنے انتظامات نہیں کرتے ہیں، لیکن ایک مہمان مخصوص ہے جو کافی دنوں کے بعد آپ کے گھر پہ آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے مہمان بھی بڑا اعلیٰ اور عرفہ ہے، لہذا آپ اس مہمان کے خاطر تواضع کے لیے اسی لیول کی تیاری بھی کرتے ہیں، اپنے گھروں کو صاف کرتے ہیں اور اس مہمان کے مہمان نوازی میں ذرہ برابر کوئی کسر نہ رہ جائے، پورا خیال رکھتے ہیں، ہر ایک چیز کا خیال رکھتے ہیں. اب ذرا تصور کیجئے کہ جو مہینہ ہم سب پہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، بڑا عظیم الشان مہینہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری عشرے میں خطبہ دیا کرتے تھے اور آپ نے فرمایا، اے لوگو تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو بے شمار خیر و برکت والا مہینہ ہے. یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، اخوت کا مہینہ ہے. اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے. آخر کوئی وجہ تو تھی کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھ کے یہ دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہماری عمر اتنی کر دے کہ ہم رمضان کو پا سکے، رمضان جیسے مقدس مہینے میں ہم پہنچ سکے. اور یہی نہیں، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان جو مہمان آ رہا اس کے استقبال کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے رمضان سے 2 ماہ قبل ہی تیاری میں لگ جاتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہے، وہ کہتی ہے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا مہینہ جیسے آتا تھا آپ اپنی عبادتوں کو بڑھا دیا کرتے تھے، بالخصوص روزوں کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے شعبان کے مہینے میں رمضان کی وجہ سے، تاکہ شعبان سے اس کی تیاری کرتے تھے. لہذا یہ ایک پیغام ہے امت کو، یہ پیغام ہے لوگوں کو کہ رمضان کے آنے سے پہلے اس کی تیاریوں میں لگ جائیے، مینٹلی اعتبار سے بھی فزیکل اعتبار سے بھی تیار ہو جائیے. تیار کیسے ہونا ہے؟ تیار یہ ہونا، سب سے پہلا کام یہ کیجئے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے، اپنے گناہوں سے معافی مانگیے. اس لیے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے اور گناہ کرتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے نیکی اور عبادت کی توفیق چھین لیتے ہیں، سجدے کی توفیق چھین لیتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق چھین لیتے ہیں. پھر انسان چاہتا ہے نماز پڑھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، پھر اس کے پاس وقت نہیں رہتا، بڑی مصروفیت بڑھ جاتی ہے. اس کے گناہوں کی نحوست کی وجہ ہے، اللہ اپنی عبادتوں سے محروم کر دیتے ہیں. لہذا رمضان سے قبل، یہ شعبان کا آخری عشرہ ہے، رمضان سے قبل اپنے گناہوں سے معافی مانگیے، اپنے آپ کو ظاہری اور باطنی طور پہ پاک ہو لیجئے تاکہ رمضان کا مقدس مہینہ جو آ رہا ہے اس سے فیضیاب ہو سکے، فائدہ اٹھا سکے. بعض ہمارے ساتھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آئے گا ہم نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، گناہوں کو بھی چھوڑ دیں گے. میرے بھائی، آپ تمام لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے گھروں میں پنکھا چلتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ پنکھے کو بند کرتے ہیں وہ اچانک سے رک جاتا ہے؟ آپ اس کو بند کرتے دھیمے 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 رکتا ہے، اس کے اندر سے ہوا تھوڑی تھوڑی آتی رہتی ہے. لہذا آپ اگر رمضان آتی اچانک گناہ کو چھوڑنا چاہیں گے، نیکی کی طرف راغب ہوں گے تو وہ نیکی کی طرف میلان نہیں ہو پائے گا، چونکہ آپ کو پہلے سے ریہرسل کرنی پڑے گی، ٹریننگ لینی پڑے گی. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ابھی سے گناہوں پہ نادم ہوئیے، شرمندہ ہوئیے، معافی مانگیے اور نمازوں کا اہتمام شروع کر دیجیے. جو لوگ غافل ہیں نماز سے، نماز اہتمام سے پڑھیے، قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے رکھیے. اور دوسرا کام یہ کریے کہ رمضان سے قبل اپنے رمضان کی تیاریوں، جو بھی رمضان میں آپ عید کی یا رمضان میں جو خرید و فروخت کرنا چاہتے ہیں، رمضان سے قبل کر لیں. بڑے افسوس کے ساتھ یہ میں بات کہہ رہا ہوں کہ رمضان جیسا مقدس مہینہ جس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساعت، ایک ایک گھڑی بڑی قیمتی ہوتی ہے،
اس لمحے، اس وقت کو، اس ساعت کو ہم ضائع کر کے بجائے عبادتوں کو میں یا مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے، ہم بازاروں کی زینت بنے رہتے ہیں۔ بڑے افسوس سے کہتا ہوں، خاص کر کے ہماری مائیں اور بہنیں بازاروں کی رونق بنی رہتی ہے رمضان کے مہینے میں۔ آپ خود بھی سنیے اور اپنے گھروں میں جا کے کہیے کہ جو رمضان کے خرید و فروخت ہے، عید کی جو خرید و فروخت ہے، رمضان سے قبل کر لیں، جو کچھ کر لیجئے، رمضان کے وقت کو ضائع مت کیجیے گا، ایک ایک پل کو ضائع مت کیجیے گا۔ نہ جانے یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہماری زندگی میں دوبارہ ملے یا نہ ملے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ، ہمارے رشتہ دار، بہت سارے احباب گزشتہ سال رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس سال نہیں ہے۔ اور ہم میں سے بہت سارے لوگ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سال رمضان جیسے نعمت عطا کریں گے، ممکن ہے آئندہ بہت سارے لوگ ہم میں سے نہیں رہیں گے۔ اس لیے رمضان کے ایک ایک لمحے کی قدر کیجیے، ایک ایک ساعت، ایک ایک گھڑی کی قدر کیجیے۔ اپنے وقت کو تھوڑا سا ابھی سے سمیٹنا شروع کر دیجیے، اپنے مصروفیت کو کم کیجیے اور اس مصروفیت کو اپنی ذکر، اذکار، قرآن کریم کی تلاوت، اللہ کی عبادت میں لگائیے۔ اس کے لیے پہلے سے تیار ہونا پڑتا ہے، اچانک کوئی کام نہیں ہوتا۔ ابھی سے تیار ہوئیے، اپنے اتنے رمضان کی جو مصروفیات ہے اس کو کم سے کم تر کیجیے، اور رمضان کے لیے اپنے وقت کو فارغ کر کے تاکہ کثرت کے ساتھ عبادت کر سکے، رمضان کے مہینے سے فائدہ زیادہ سے زیادہ اٹھا سکے۔ اس لیے رمضان کا مقدس مہینہ یہ بڑا قیمتی مہینہ ہے، بہت ہی قیمتی مہینہ ہے۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساعت، ایک ایک گھڑی اس کی بڑی قیمتی ہے، اس کو ضائع مت ہونے دیجیے گا۔ اس لیے یہ جو مہینہ ایک مہمان ہم سب پہ سایہ فگن ہو، اس کی قدر کے لیے، اس کے استقبال کے لیے اور اس کو ویلکم کہنے کے لیے ابھی سے تیار ہو جائیے، ذہنی اعتبار سے بھی تیار رہیے، خوشی کے ساتھ استقبال کیجیے اور اپنا فزیکل مینٹلی دونوں طور پہ تیار ہو جائیے تاکہ اس کا استقبال، مہمان کا استقبال کر سکے، اور اپنا وقت جو مہمان سایہ فگن ہونے والا زیادہ زیادہ اس مہمان کے مہمان نوازی میں اپنے وقت کو لگائیں اور اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ ورنہ زندگیوں میں کتنے رمضان آئے گزر گئے ہیں روٹین کے مطابق، یہ بھی رمضان آئے گا گزر جائے گا، کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نہیں بھائیو، رمضان بہت مقدس مہینہ ہے، بہت قیمتی مہینہ ہے، بہت ہی قیمتی مہینہ ہے۔ آپ بتائیے، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری رمضان سے قبل کرتے تھے اور رمضان میں اپنی عبادتوں کو بہت بڑھا دیا کرتے تھے۔ ہم آپ اتنے گناہگار ہونے کے باوجود کوئی فکر نہیں ہے۔ بس میں تو یہ کہتا ہوں کہ رمضان سب کام ہم وہی کرتے ہیں، رمضان میں ہمارے کھانے پینے کا روٹین تھوڑا چینج ہو جاتا ہے، جو دن میں کھاتے وہ رات میں کھاتے، باقی نظام الاوقات روٹین ہماری وہی رہتی ہے۔ تو اپنے اس روٹین کو چینج کیجئے، اپنے زندگی کے میں تبدیلی لائیے اور رمضان کے لمحے کی قدر کیجئے۔ اپنا وقت ہر اعتبار سے، خاص کر کے ان ماؤں بہنوں سے اپنے گھروں میں جا کے کہیے کہ اپنا زیادہ وقت کچن میں نہ گزار کر کے اللہ کی عبادت میں گزارے۔ ورنہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ افطاری تیار کرنے میں ہماری مائیں بہنیں گھنٹوں 2 گھنٹہ کچن میں رہتی ہیں، وقت کو ضائع کرتی ہیں۔ کھانے پینے کی پوری زندگی بچی کھانے پینے کے لیے، اپنے وقت کو کھانے پینے اور ہر چیز سمیٹ کر کے اللہ کی عبادت کے لیے لگائیے۔ بڑا قیمتی لمحہ ہے، بہت قیمتی ساعت ہے، بہت قیمتی یہ اوقات ملنے والا ہے۔ اللہ سے دعا بھی کریے اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیجیے کہ رب کریم اس جیسا مقدس مہینہ ہم سب کو عطا فرما رہے ہیں، اور اللہ سے دعا بھی کیجیے کہ اللہ ایک ایک لمحے کی، ایک ایک ساعت کی، ایک ایک گھڑی کی ہمیں قدر کا دانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔